بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ابزر نام کا بتایا گیا تھا سرا بنا کے چارٹ ایک کہ پڑھنے کی مقدار جو ہے وہ کس دن میں کس طرح ہوتی ہے اور ابزر نام کے اپنے نام کی گردش کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح علیحدہ علیحدہ نام جس کے ہوں گے ان کی اپنی اپنی پراپرٹی ہوگی۔ تو اب یہ اس کا یہ سیکنڈ ورژن ہے، پہلا تو بیان ہو چکا، تو امید بھی ہے کوشش بھی ہے کہ وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب یہاں پہ ہم یہ بتائیں گے کہ وہ تو میری پراپرٹی تھی کہ میری حاکم سمت کون سی ہے، میرا حاکم عنصر کون سا ہے، میرے پاس وقت کیا ہوگا جس میں میں نے اپنا کوئی ورد کرنا ہے، کیونکہ اس کا ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹائم تو ہے، گھڑی تو ہے۔ اگر میں نہ مانوں کہ گھڑی نہیں ہوتی تو میرے نہ ماننے سے یا میرے نہ کہنے سے گھڑی کا اپنا وجود تو نہیں ختم ہو جانا۔ گھڑی تو گھڑی، وہ تو چلتی جا رہی ہے۔ اب اور بھی بہت کچھ ہے جو چلتا جا رہا ہے، بات کو صرف سمجھانے کے لیے۔ اب دیکھیں ابزر، اب یہ میرا نام ہے، یہ ظاہر ہے۔ اب میں نے یہ ظاہر ہے، جو اردو جانتا ہے جو سمجھتا ہے اس کو ساری سمجھ آ رہی ہے۔ ہر کسی کے پاس موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے، تو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اسی زبان میں لکھا ہوا ہے صاف طور پہ، ابزر نام والے کی اپنی روحانی مخفی زبان ساری زندگی کے لیے۔ اب اس کو تو یہ تو سب کو پتہ ہے، یعنی کہ جو پڑھے لکھے ہیں، جو اردو سے واقف کار ہیں، یہ ان سب کے لیے ہے، ان سب کو پتہ ہے۔ اگر کسی اور کی لینگویج ہو، جیسے کوئی انگریز ہے یا عربی ہے یا کوئی اور، تو شاید وہ کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اردو والوں کو یہ ساری سمجھ آ رہی ہے۔ اب میں تو خفیہ کام کرنا چاہتا ہوں نا، روحانی مخفی، روحانی جسم کے اندر رہنے والی روح۔ مجھے نہیں پتا میرے اندر جو روح رہ رہی ہے وہ کیا ہے، وہ تو میرا اللہ جانتا ہے، لیکن رہ رہی ہے سارا پتہ ہے۔ جب تک رہے گی تب تک میں زندہ ہوں، پھر جب وہ نکل جائے گی تو میرے ہی جو گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، مجھے ہی اٹھا کے تو وہ جا کے چھوڑ آئیں گے قبرستان میں۔ کیوں چھوڑ آئے؟ جسم تو وہی ہے، لیکن وہ جو روح ہے نا وہ نکل گئی ہے۔ وہ کب تک رہے گی؟ وہ ایک ٹائم لیمیٹڈ ایلیمنٹ ہے، ایک وقت لے کے آیا ہوا ایک عنصر ہے جس کے بارے میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا۔ کب تک اس نے آنا ہے، کب تک اس نے رہنا ہے، کیا معاملات ہیں، پھر آگے والے کیا معاملات ہوں گے، اس طرف تو ابھی جانا بھی نہیں ہے۔ پہلے دنیا داری کے یہ جو روحانی، یہ جو ہم فن عملیات، علم اور ادب کی بات کر رہے ہیں، پہلے ذرا اس کو سمجھ لیں کہ میں اپنی دنیا داری میں بھی چھپنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی دنیا داری میں بھی روحانی مخفی چھپی ہوئی چیزوں سے، جیسے بے شمار مخلوقات ہیں وہ مخفی ہیں۔ ہو سکتا ہے میرے پاس کھڑی ہوں لیکن میری آنکھ نہ کام کر رہی ہو، میری آنکھ تو ظاہر یہ چیزیں ہی دیکھ رہی ہے جو میرے ارد گرد ہے، لیکن وہ جو اب چیز میرے پاس بھی ہے اور چھپی ہوئی بھی ہے، وہ یا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یا میں اتنا بڑا فنکار بن جاؤں کر کے جس سے میری باطنی آنکھ بیدار ہو جائے اور میں چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ لوں، یہ بھی بہت بڑا ایک نقطہ ہے۔ اب میرے نام کا جو ظاہر ہے، میرے اپنے نام کا ابزر، یہ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، سمجھیے میرا نام ہے ابزر، تو میرے سے ظاہر کا باطن کیا ہوگا؟ میں نے تو اپنے کام کرنے ہیں روحانی مخفی، ظاہرداری کے نہیں۔ ظاہرداری کے کام اور ہوتے ہیں، روحانی مخفی چھپے ہوئے، جو راز میں ہوں، جو رازدار ہوں، کہ جو ان رازوں کو جاننے والا ہو، سمجھنے والا ہو، صرف اس کو سمجھ آئے، باقی دوسروں کے لیے وہ بیکار ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ میرے نام کی اپنی روحانی زبان کیا ہے۔ میں اپنے روحانی کاموں میں جس طرح پہلے بتایا تھا کہ میرے لیے میری حاکم چیزیں کون سی ہیں، تو میں تو انہیں میں کام کروں گا کیونکہ وہ میری حاکم ہے، میرے نام سے آ رہی ہیں۔ ظاہری بات ہے، جب میں پیدا ہوا جس نے یہ نام رکھا، جب تک اس کو بدل نہیں دیا جاتا، تو اس طرح بات کو سمجھتے ہوئے اب ذرا غور کر کے دیکھیں۔ یہ آ گیا الف لام فا۔ الف وہ ظاہر ہے، اوپر غور کر کے دیکھیں، اور نیچے دائرے میں اس کا باطن ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ با ظاہر، ساتھ ہی اس کا باطن۔ جیم ظاہر، ساتھ ہی اس کا باطن۔ دال ظاہر، ساتھ ہی اس کا باطن۔ ہا چھوٹی ہا، ساتھ ہی اس کا باطن۔ واو ساتھ ہی اس کا باطن۔ زا اس کا باطن۔
خا ساتھ ہی اس کا باطن، تا اس کا باطن، یا اس کا باطن، کاف یہ اس کا باطن، لام یہ اس کا باطن، میم یہ اس کا باطن، نون یہ اس کا باطن، سین یہ اس کا باطن، عین یہ اس کا باطن، فا یہ اس کا باطن، صاد یہ اس کا باطن، کاف یہ کاف کینچی والا ہے، کاف یہ اس کا باطن، را یہ اس کا باطن، شین یہ اس کا باطن، تا یہ اس کا باطن، سا یہ اس کا باطن، خا یہ اس کا باطن، زا یہ اس کا باطن، دا عربی میں دا ہے، ہم تو اجمی ہیں اس کو زاد پڑھتے ہیں، زاد، وہ دا کہتے ہیں، داد۔ عربی اور اجمی یہ ایک زبان کا ہے، داد کہہ لیں یا زاد کہہ لیں، وہ ظاہر ہے، وہ ساتھ ہی اس کا باطن، زا یہ اس کا باطن، غائن یہ اس کا باطن۔ اب یہ علم فن عملیات کی بنیاد کے اوپر ہر کوئی تحقیق کر لے، مجھے نہیں پتا کہ وہ یہاں تک کبھی کوئی گیا ہوگا، تو یہ ظاہر کا باطن، الف کا با کا، ہم چونکہ عرب میں رہتے ہیں، الف با پا، پے یا پا، تو پے پورے قرآن پاک میں نہیں ہے، بلکہ پے عربی زبان میں بھی نہیں ہے۔ ان کے یہ جو جدول حروف ابجد ہیں قمری، ان کے عدد بھی وہی ہیں۔ میرا جو نام ہے ابزر، یہ اس ظاہر کا یہ باطن ہے، الف کا وہ، پھر آگے دیکھیں با کا وہ، میں نے اگر اپنا ابزر نام بھی لکھنا ہے نا، تو میں اگر اس روحانی مخفی زبان سے لکھوں گا تو اس کو یہ کرنے والا وہ حیران ہو جائے گا جب اس کے اثرات نمودار ہو جائیں گے، کیونکہ یا یہ اللہ جانتا ہے یا یہ میں جانتا ہوں یا جو اس کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہوگا، لیکن اس کو اس لیول، اس مقام تک آنا ہوگا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، نہ یہ کوئی راستے میں پڑی ہوئی چیز ہے کہ جس کا جو دل کرے گا وہ اٹھا لے گا۔ یہ بڑی خاص الخاص چیزیں ہیں، یہی اکلٹ سائنس ہے، اکلٹ چھپی ہوئی سائنس، روحانی میں نے چھپی ہوئی، مخفی میں نے چھپی ہوئی، یہ اس لائن کی باتیں ہو رہی ہیں، اس لیول کی باتیں ہو رہی ہیں، علمی ادبی باتیں ہو رہی ہیں، یہ دین کی باتیں نہیں ہیں، نہ دین میں یہ ہے، یہ دنیا داری کے علم ہے، یہ دنیا داری تک ہی محدود ہیں، یہ دنیا داری میں ہی ہمیں فائدہ یا ہم جو بھی کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابزر، تو میں یہاں سے اپنا یہ جو میری باطنی زبان ہے، میں وہ یہ ظاہر ہے تو اس کا آگے باطن ہے، تو میں ظاہر نہیں استعمال کرتا، میں باطن کر لیتا ہوں، اس کی میری روپ اوپر یا میرا جو سسٹم ہے اس پر سیدھی جا کے وہ چیز، یہ یعنی کہ اس ظاہر سے یہ باطن کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو یہ سمجھا لے گی، یہ اتنی زبردست طریقے سے اس کو ہٹ کرے گی، کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ باطن ہے، تو لائن کیا ہے؟ یہ روحانی مخفی لائن، یعنی کہ عملیات دیکھا نہیں ہے، اثرات ہیں، یا سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو اس طرح بات کو سمجھتے ہوئے ہر ایک مرد کی، ہر ایک عورت کی، ہر ایک چیز کی ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ جیسے میں ہوں، آگے میرا سایہ ہے، ایسی کوئی چیز ہو جس کا سایہ نہ ہو۔ اس کائنات میں یہ دیکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کا سایہ کوئی نہیں تھا، باقی ہر ایک چیز کا سایہ ہے۔ جیسے مرضی کو تجربہ کر کے دیکھ لیں، لائٹ چلا کے دیکھ لیں، سورج کے سامنے جا کے دیکھ لیں، چاند جب اپنی پورے جوبن پہ ہوتا ہے 14 تاریخ کا، اس کی روشنی میں کھڑے ہو کے دیکھ لیں، جیسے مرضی کو دیکھ لیں۔ یہ اس ظاہر کا یہ باطن ہے، باطنی، روحانی، مخفی، اکلٹ سائنس، چھپی ہوئی سائنس، یہ اس کا راز ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ علم ہے، یہ سارا اس کا اپنا ایک ردم ہے، الف سے لے کے غین تک۔ تو میں اگر اپنی ذات کے لیے کچھ چیزیں بنانا چاہتا ہوں روحانی، تو میں ان کو اگر استعمال کروں گا تو اس ظاہر سے، وہ تو ظاہر ہے بھی دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے، لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں سے میں الف بھی لے لوں، با بھی لے لوں، زا بھی لے لوں اور را بھی لے لوں، تو وہ تو اللہ جانتا ہے یا مجھے پتہ ہے یہ میں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ کسی کے سامنے بھی پڑھا ہوگا تو اس کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ اس نے کیا لکھا ہے، یہ تو مجھے پتہ ہے، کسی سے پوچھ بھی لیں گے وہ کہے گا پتہ نہیں، یہ کوئی شکلیں بنی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ مجھے نہیں پتہ۔ اس طرح بات کو سمجھیں۔ اب ذرا غور کر کے میں بتاتا ہوں کہ یہ چیز کس طرح آگے، یہ بن کس طرح رہی ہے، یہ کس طرح بن گیا ہے۔ یہ اس کے لیے پورا ایک آپ کو
ایک نیٹ ورک چاہیے روحانی، یہ چیزیں اس میں سے آتی ہیں۔ اب پہلے ایک دو چیزیں آپ دیکھیں گے، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی یہ کس طرح بنی۔ میں اگر لکھنا چاہتا ہوں تو یہ جو گول دائرہ ہے، یہ دیکھیں گول کر دیا، اس کو یہاں سے ادھر لے آئے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اس کو ایسے ہلکا سا ٹیڑھا کر کے تو یہاں پہ لا کے اس کو یہ بند کر دیا، یہاں پہ بند کیا ہے، تھوڑا سی یہاں پہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ہلکا سا چھوڑ کے اس کو سارا ایسے گول کر کے تو یہ دائرہ بنا دیا ہے۔ یہ ظاہر ہے، یہ باطن ہے۔ اگر میں لمبی کلام لکھنا چاہتا ہوں، اس چیز کو لمبا استعمال کرنا چاہتا ہوں تو مجھے دائرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دائرے کی طاقت زیادہ ہے، اس دائرے کی طاقت زیادہ ہے۔ یہ تو اس کا اپنا وجود بالکل ہے، یہ میں کسی بندے کو نہیں، میں تو اللہ کو گواہ کر کے یہ بات کر رہا ہوں، یہ میرا اللہ گواہ ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کہ یہ اسی ظاہر کا یہ باطن ہے، شاہد میرا اللہ ہے۔ جیسے میں اگر کوئی نقش لکھتا ہوں یا مجھے عظیمت لکھنی ہے تو وہ ایک نقش بنا کے نیچے ظاہری طور پہ نام کوئی لکھ دے کہ یہ فلاں بن فلاں، اسے فلاں بن فلاں اور اسے پیار محبت کرے، ظاہر۔ اور اگر وہ تویز پکڑا گیا کسی وہ جس نے کروایا ہے اس کے گھر سے یا جس کے گھر میں دفن کیا ہوگا اس کے گھر سے اگر وہ نکل آیا اور اس طرح کی یہ لینگویج لکھی ہو کہ یہ فلاں جو ہے یہ فلاں کے محبت میں آ جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ یہ تو ظاہر ہے، روحانی چیز کو ظاہر کے ساتھ وہ میچ کر رہا ہے، یہ ظاہر ہے، یہ اس کا باطن ہے۔ اب اسی تعویذ کے نیچے اس زبان میں وہ یہ لکھا ہو، یہ عظیمت لکھی ہو کہ فلاں بن فلاں اللہ الحب فلاں بن فلاں، تو میرا نہیں خیال کہ اگر وہ پکڑا بھی جائے گا تو وہ سمجھ پائے گا پتہ نہیں یہ کیا ہے، وہ بات گول مول ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس ظاہر کو کیا تو اس گھر والوں کی شامت آ جائے گی۔ یہ ہے فرق، چھپا ہوا اور یہ ہے ظاہر۔ دلائل اس کے بے شمار ہیں، ثبوت اس کے بے شمار ہیں۔ تو یہ اس سے یہ عظیمت، اس سے یعنی کہ میرے نام کی یہ پاور ہے، میرے نام کی یہ میرے نام کی زبان ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کوشش کریں گے، اور ان کو آپ نا نوٹ رکھیں، یہ جو بتا رہے ہیں نا ان کو محفوظ رکھیں کسی جگہ پہ، تصویر اس کی اتار لیں۔ پھر جب ہم آگے اس سلسلے کو بڑھا کے جب اور زبانوں کو لے کے آئیں گے نا کہ اس کی زبان یہ ہے، تو اس کو ذرا ملا کے دیکھیے کہ یہ آپس میں تو نہیں مل رہی، نہیں ملیں گی، کبھی بھی نہیں ملیں گی، یہ صرف ابزر نام کی ہیں، یہ اس کا وجود ہے، یہ ظاہر ہے، یہ باطن، یہ ظاہر یہ باطن۔ عظیمت لکھنی ہے، دائرہ نہ لگائیں، اسی طرح میں چلتا جاؤں گا، جیسے الف با جیم دال ہا واو زا لکھا ہوا ہے تو مجھے جس حرف کی یہ دیکھیں نا ابزر، الف با زا را، 1 2 3 4، یہ تین، یہ اپنا 4 حروفوں کا یہ ایک لفظ بن گیا ہے۔ حرف یہ پہلے تھے، اب یہ حروف ہیں، یہ 4 حروفوں کا ایک مجموعہ ہے، یہ لفظ بن گیا۔ اب یہاں سے یہ ابزر نام والے کی اپنی روحانی، یہ جملہ ہے، پہلے حرف ہے، پھر لفظ ہے، پھر جملہ ہے، یہ پورا بن گیا ہے، پھر پوری عبارت ہے۔ اس طرح یہ چیزیں چلتی ہیں، یہ سارے حروفوں کا مجموعہ ہے۔ کے لیے زندگی دیکھ لیں، 1 2 3 4 5۔ اب یہ گاف ہے تو گاف قرآن پاک میں نہیں ہے، عربی زبان میں بھی نہیں ہے، وہ بولتے ہی نہیں ہیں، وہ گاف کو جیم بولتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں۔ تو یہ کافی اس کے جو عدد ہیں، جو پاور ہے، چلیں میں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ الف کا 1، با کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، چھوٹی ہا کے 5، واو کے 6، زا کے 7، بڑی ہا کے 8، تا کے 9، یا کے 10، کاف کے 20، لام کے 30، میم کے 40، نون کے 50، سین کے 60، آئین کے 70، فا کے 80، صاد کے 90، کاف کا 100، را کے 200، شین کے 300، تا کے 400، سا کے 500، خا کے 600، زا کے 700، زاد کے 800، زا کے 900، غین کا 1000۔ تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارا آپ کو دکھا دیا ہے، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، میں ہوں، میرا سایہ ہے۔ اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ میں تو ظاہر ہوں، سایہ میں جتنا جو مرضی کر لوں، وہ کچھ اور، وہ شکلیں بدلتی جائیں گی، حالانکہ حقیقت میں ہی ہوں، یعنی کہ ایک ظاہر کا باطن۔ تو اس ظاہر کا یہ باطن، یہ میری اپنی زبان ہے،
میں اگر اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں تو یہ میری ذات تک ہی محدود ہے، یعنی کہ میں آگے اس سے بے شمار چیزیں بنا سکتا ہوں. یہ میری مرضی ہے کہ مجھے اس فن کے اوپر کتنا عبور حاصل ہے، مجھے کیا آتا ہے، میں کیا کر پاؤں گا. وہ ظاہر ہے، بھائی ٹھیک ہے، ظاہر ہے، وہ سمجھنے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے ہے، تو اس کے آگے اس کا باطن ہے. تو میرے نام کی اپنی جو روحانی چھپی ہوئی زبان ہے وہ یہ ہے. شاہد میرا اللہ. اس کی تصویر ایک اتار کے یا اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لیں. اس سے آگے جب ہم بڑھیں گے تو آپ نے یہ غور کر کے دیکھنا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے مل تو نہیں رہی، ایک دوسرے سے یہ بات کا جھول تو نہیں بن رہا کہ پہلے یہ کہہ دیا تو بعد میں وہ بات سے مکر گئے ہیں، یا وہ کوئی اور بات لکھ دیا تو بعد میں وہ کوئی اور بات کر دی ہے. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. اس کلام میں، اس بات میں، ان چیزوں میں میں نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ رکھا ہوا ہے. یہ میرا اللہ گواہ ہے. انسانوں کا مجھے نہیں پتا گواہ ہیں نہیں ہیں، ملے یا نہیں ملے ان کا. میں اس کائنات کے مالک کو میں نے گواہ کیا ہوا ہے جو ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے. میں نے بھی مرنے کے بعد آگے جا کے جواب دینا ہے. یہ اس لیول کا یہ علم ہے. یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، یہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. میرا اللہ جانتا ہے. اپنی دنیا داری کی جو تحقیق ہے، جو ریسرچ ہے، جو مجھے نہیں پتا وہ کون سے روحانی کورس کروا رہے ہیں، کون مطلب، تو ان کو بھی پوچھیں کہ جیسے میں نے اپنا بتا دیا کہ بھئی میرا نام ہے ابزر. تو جس کا جو نام ہوگا وہ اپنے استاد صاحب سے پوچھ لے کہ استاد جی مجھے یہ میرے نام کا یہ ظاہر کا باطن تو پہلے بتائیں. ادھر ہی فیصلہ ہو جائے گا. لمبا چوڑا کا جانا ہے. چلو یہی ہے نا کہ وہ یہ کہہ دیں کہ یہ تو جھوٹ ہے. تو بھئی یہ جھوٹ ہے تو آپ جو سچ ہے وہ اپنے شاگرد کو بتاؤ. میں نے ٹھیک ہے جھوٹ ہے، رہنے دو، اس کو سائڈ پہ کر دو، ہٹا دو اس کو. تو جو سچ ہے استاد صاحب اپنے شاگرد کو سچ تو بتائیں نا. اس کو جھوٹ ہی رہنے دیں، اپنے سچ کو سامنے لے کے آئیں. اس لیول کی، اس معیار کی یہ روحانی، علمی، ادبی، فنی، جس کو اکلٹ سائنس کہتے ہیں، یہ وہ ہے. یہ کوئی، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، یہ کوئی لوارث علم نہیں ہے. یہ لوارثوں کا علم نہیں ہے کہ جس کا جو دل کرے گا وہ آگے بیٹھ جائے گا اور شروع ہو جائے گا. یہ سارے دلائل، سارے حوالہ جات، ہر ایک چیز کو ٹھیک ہے نہیں سمجھ میں آتی بھئی یہ غلط ہے، او بھائی اس کو چھوڑو آپ، یہ غلط ہے، جو ٹھیک ہے آپ اس کو لے کے آؤ، اسی کو ہی سمجھ لو. چلو اس کا جو یہ غلط ہے نا آپ ٹھیک کر کے بتاؤ، چلو فیصلہ ہو جائے گا. تو میرے مسلمان بہن بھائی اپنی صلاح کے لیے اس معیار کو ذرا دیکھ لیں، اس کو جانچ لیں جو آپ کی عقل کا پیمانہ ہے کہ کس طرح ظاہر کا باطن ہے، کس طرح یہ چیزیں، یہ علم ہے، یہ روحانی چھپے ہوئے. تو چھپے ہوئے تو یہ بھی چھپا ہوا ہی ہے. وہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ہے. چلو ابھی وہ تو ہو گیا سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، کسی کو سمجھانے کے لیے. آگے کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، یا مجھے پتہ ہے نا. غلط ہے تو اگر یہ غلط ہے تو آپ ٹھیک کر دو، ایسے کر لو. تو بہرحال یہاں تک اس کو دیکھیں. یہ دوسرا یہ اس کی آ گیا نمبر. اب ہم اسے آگے بڑھیں گے. اسے اب آگے آئیں گے میرے نام کے حاکم مثبت موکلات کون ہیں، ان کی پراپرٹیز کیا ہیں، ان کے نام کیا ہیں، اور کیا واقعی وہ میرے ہیں، اس کے دلائل اور اس کے حقائق کیا ہیں، اس میں حقیقت کتنی ہے. اب اس کے اوپر کام کرنا ہے. پہلے اس کو ذرا سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی اب اس کے اوپر بات کریں گے. تو یہ پہلے والا ابزر، جیسے نام کی پراپرٹی بتائی، یہ اب زبان بھی بتا دی کہ یہ ہے اس کی زبان جو میرے لیے فائدہ مند ہے. ابزر میرا نام ہے، یہ میرے لیے ہی ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، نہ یہ ایسے بننے والی ہے. وہ سارا غلط ہو جائے گا. ایک نہیں، پھر وہی بات ہے کہ ایک نہیں یہ سارے جائیں گے. ایک تو وہ کر لے گا لیکن نہیں، سارے جائیں گے. تو یہاں تک دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اب مثبت جو موکلات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. وہ تیسرا پارٹ بن جائے گا. یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مثال دے کے، جیسے میرا نام ابزر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر سے جادو بندش یہ ختم ہو جائے. یہ تو ظاہر ہو گیا، اس کو ایسے لکھ دیا. لیکن اس کی روحانی مخفی اصل جو طاقت ہے، چھپی ہوئی طاقت، تو اس پیغام کو یہ پیغام ہے، یعنی کہ جادو بھی میرے اوپر ہے، بندش بھی میرے اوپر ہے. میں محسوس کرتا ہوں، دیکھا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس نے کی ہے، مجھے شک ہوگا یا یقیناً وہی ہوگا. اسی طرح ہی ہے نا. تو میرے نام پہ ابزر تمام جادو بندش ختم.
یعنی کہ مجھ سے تمام جادو بندش ختم. یہ تو ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اس طرح یہ لکھا جائے گا سمجھنے میں. جس طرح میں آپ کو یہاں پہ یہ سمجھا رہا ہوں تو آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے. لیکن جب اس کو روحانی مخفی علم مخفی کے ساتھ، یعنی کہ سوال کا جواب دینے کے لیے، تو میں کیا کروں گا، اس کو تمام اپنی بندشوں کو توڑنے کے لیے، جادو کو اپنے اوپر سے جو مسلط ہے میرے اوپر، اس کو توڑنے کے لیے، سمجھیں یہ ایک فلیتا ہے، یہ جلانے والی میری بتی ہے. اس طرح کی بے شمار چیزیں بنتی ہیں، لیکن یہ صرف میرے تک محدود رہے گا، یہ کسی اور کا نہیں ہے. کس طرح؟ غور کریں. دیکھتے جائیں آپ. ابزر تمام جادو بندش ختم. پہلے جو سارے دکھائے تھے نا، اس کی ایک تصویر اتار کے تو اس کو نوٹ کر کے دیکھیں کہ کہیں یہ ایک چیز دوسرے سے جدا تو نہیں، یا یہ تو نہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، اور یہ کیا ہے. نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. غور کر کے دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے ابزر تمام جادو بندش ختم. یہ ظاہر ہے، یہ اس کا باطن ہے. اگر ان کے اوپر، یہ تو میں سمجھانے کے لیے، دیکھیں نا پھر وہی بات آ گئی، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے. اگر اس کے اوپر یہ الف با زا را تا میم الف میں نہ ڈالوں، صرف اسی کو ہی میں لے کے چلتا جاؤں، اور اس کا میں فلیتا یعنی کہ بتی اپنے سر کے اوپر سے رگڑ کے اس کو 7 مرتبہ وار کے اگر مشرق کی جانب اس کو جلا دوں، اسی وقت مشاہدہ ہو جائے گا. یہ سیدھا جا کے مخفی سائنس کی بنیاد کے اوپر اس کو جواب ملے گا. اس کو جادو اور بندش کو، یہ اردو ہے، یہ ظاہر ہے، یہ باطن ہے، مخفی علوم. تو یہ ایک بتی بن گئی، یعنی کہ میں نے اپنے نام سے نا اپنا ہی فلیتا اختیار کر لیا. اس طرح بے شمار چیزیں میں اپنے نام سے، اپنی اس زبان سے میں بہت کچھ بنا سکتا ہوں، بہت کچھ کر سکتا ہوں. اور وہ سارا کیا ہے؟ ہڈن، چھپا ہوا. مجھے پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ. اور اگر میں اسی طرح لکھتا جاؤں گا تو کسی کے ہاتھ لگ گیا تو وہ پڑھ بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے. تو یہ جو ایک موضوع چلا ہوا ہے، جس طرح کی مارکیٹ میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، جن آ گیا ہے، موکل آ گیا ہے، فلانا آ گیا ہے، یہ آ گیا ہے. اور بھائی یہ ساری چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے ایک دوسری نظر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دنیاوی ظاہری طور پہ بھی تو یہ سمجھیں، ابھی تو یہ کام ابھی شروع ہوا ہے، یہ کہاں تک جائے گا آگے آگے بس دیکھتے جائیں. تو یہ میرا فلیتا بن گیا ہے، جلانے والی بتی. اسی طرح اور چیزیں بھی بن جائیں گی، اسی طرح بے شمار. یعنی کہ یہ میری ایک زبان ساری زندگی یہ مجھ سے ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ چلتی جا رہی، چلتی جا رہی، چلتی جا رہی ہے. تو مخفی سائنس، مخفی علوم، ظاہر باطن، یہ سمجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ یہاں پہ ہر کوئی دیکھ لے، سمجھ لے کہ یہ علیحدہ علیحدہ مفردات میں انہی حروف کو ایسے لکھا ہوا ہے. اور اگر یہ اوپر نہ لکھا ہو تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا بنا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن واضح طور پہ اگر کسی کے پاس علم ہے، جیسے میں اس کا علم رکھتا ہوں، میں جان جاؤں گا کہ یہ تو یہ لکھ رہا ہے. تو اسی طرح بات کو سمجھ کے تو پھر آپ غور کر کے دیکھیں، تحقیق کریں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات کرنی بھی نہیں چاہیے، اور ایسے بلا وجہ کسی بات کے پیچھے لگ بھی نہیں جانا چاہیے جب تک کہ وہ عقل کے پیمانے کے اوپر پورے طریقے سے اس کی جانچ نہیں ہو جاتی. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا، سائڈ پہ ہو جاؤ، جو ٹھیک ہے اس کو لے لو، جو نہیں سمجھ میں آ رہا یا نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح یہ بات ہو رہی ہے دنیا داری کے فن عملیات کی، علم و ادب کی، چھپی ہوئی چیزوں کی. تو یہ چھپی ہوئی ہیں، یہ ظاہر ہے، یہ باطن ہے. یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، اسی عبارت کو مفردات میں یہ میں نے اپنی زبان سے کر دی ہے. اب قسم کھا کے کہنے والی بات ہے، یہ اس قدر زور آور قسم کی روحانی دنیا میں یہ اس طرح کی بتی بن گئی ہے، اس طرح کا یہ فلیتا بن گیا ہے کہ اس کو جلانے سے اسی وقت مشاہدہ ہوگا، اسی وقت، صرف اسی کو ہی. کیوں کہ یہ اسی زبان میں ہی اس کو بتایا جا رہا ہے. وہ چھپا ہوا ہے تو یہ بھی چھپا ہوا ہے، یہ ظاہر ہے، یہ چھپا ہوا ہے. اس طرح بات کو کر کے اپنے ہر زاویے سے
اس کے اوپر ذرا تحقیق کریں.